کر کے اب یہاں سے جو تحریک چلائے گے. شاید یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اب ایک ذمہ دار لوگ ہیں. سن آف ساحل ہے کوئٹہ کے زمین یا لینڈ کے حوالے سے پورا کوئٹہ ضلع میں ہماری اراضی سب سے زیادہ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ بازی قبیلہ ہزاروں بلکہ 1000 سال کا میں کہوں گا بوٹ کہ یہ پرانا قبیلہ ہے. جب یہاں کوئٹہ میں سٹی کا بنیاد رکھا گیا اٹ مینس میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اب ایک ذمہ دار لوگ ہیں. I had to talk to you several times. میں کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور ہمیشہ ملکوں کا لڑائی جس کا بھی تاریخ آپ اٹھائے وہ اراضی پر ہوا ہے. آپ پاکستان اور انڈیا کا جتنا دفعہ وار ہوا ہے وہ زمین پر ہوا ہے. چین کے ساتھ تھا انڈیا کا زمین پر ہوا ہے. آپ یورپ اور فرانس کا دیکھیں جو ایشوز تھے وہ زمین پر ہوا ہے. آپ امریکہ اور یورپ کا دیکھیں جو تضاد تھا اس زمانے میں زمین کے حوالے سے تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ میں نے خود اس زمین کا میں خود وکیل بھی رہا ہوں, مالک بھی ہوں, وکیل بھی رہا ہوں. 8 سے 30 سال پہلے 4-5 سال میں نے یہ وکالت بھی کی ہے اسی زمین کے حوالے سے. اب بات یہ ہے پچھلے دنوں میں ایک پارٹی نیشنلسٹ پارٹی کا ایک لیڈر نے نام لیا باقاعدہ کہ کون اس میں ملوث ہے. محمود خان اچکزئی نے نام باقاعدہ لے لیا کہ یہ سنجرانی جو ہے اس میں ملوث ہے. یہی سنجرانی ایک دفعہ 1500 ایکڑ میں ملوث تھا جو کیا نام ہے ریگی ناصران میں ریگی میں خوشکابہ ریگی میں خوشکابہ کرک ہے اس کا باقاعدہ خوشکابہ کرک میں ملوث تھا. لیکن اب نے اپنا زمین اس سے جو ہے واپس لے لیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اس نے نام لے لیا کہ 3-4 ہزار ایکڑ انہوں نے جو ہے سیٹل کیا ہے اور کسی ایسے آدمی کو کوئی شناختی کارڈ جعلی بنا کر کے وہاں کا ایڈریس ڈال کے کہ یہ اس نے ہمیں قبضہ دیا یا کوئی اور حوالے سے. یہ میں واضح کہوں گا کہ سنجرانی کا ایک بھائی ہے زیاد نام ہے اس کا تحصیلدار ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ اس کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. یہ قوموں کو لڑاتا ہے, کوئی ذاتی دشمنی ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے. اس ٹائم جب انہوں نے یہ زمین قبضہ کیا تب میں نے وہاں پہ بھی سوشل میڈیا کو بتایا اور پریس میں بھی آ کر کے میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو ہے اس شخص کو جو ہے اسی کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ تو میں کر رہا تھا. میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنا حقیقت محمود خان اچکزئی کو کیسے پتہ چل گیا. اٹ مینس یہ ملوث ہے, یہ ملوث ہے اس لینڈ مافیا کی اس شکل میں. بات یہ ہے زمین کوئی نہیں چھوڑتا ہے, زمین عزت ہوتا ہے, زمین ماں ہوتی ہے. اگر ہم بیٹے کا معاملات چھوڑ سکتا ہے, ہم کوئی اور ایشو چھوڑ سکتا ہے اپنا ذاتی, لیکن جہاں تک قوم کی اراضی ہے اس پر ہم کبھی بھی سودا بازی نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ اس طرح ماحول کو بنانا کس کے کہنے پہ یہ ماحول بن رہا ہے, کوئٹہ کے حالات کون خراب کر رہے ہیں, کس حوالے سے کر رہا ہے, کہاں سے ڈکٹیشن مل رہا ہے, کیوں یہاں کا پرانے لوگ جس نے کوئٹہ کا بنیاد رکھا ہوا ہے اس کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے, کون سا قبیلہ یہ کون سا زبان یہ کر رہا ہے.
पंजाब से हो रहा है ये डिक्टेशन, उस लीड क्लास से हो रहा है ये डिक्टेशन, या दीगर जो हिफाजती सोर्सेज है वहां से हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि इसमें हाथ है, अंदरूनी भी है, बाहर सुबह वाला हाथ भी है। ये मैं वाज़े करना चाहता हूं। ऐसे सियासी कारकुन मैं ये कहूंगा, कबायली अपने जगह पर एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं ये कहूंगा कि ये सजरानी ये आपको के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा भाई आवाज़ात करो, अपने भाई को इधर से ट्रांसफर करो। आपको हमारा कबीला कमजोर नजर आया, हमारा कौम आपको कमजोर नजर आया। अल्लाह के फजल से अगर रेशो उठाया जाए एजुकेशन के हवाले से, मैं कहूँगा कि टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो बाज़ी कबीला है। एजुकेशन के हवाले से, साइंस के हवाले से, शऊर के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, हर हवाले से हमारा कबीला मुनज़्ज़म है। मगर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदा सूबे का दारुल-हुकूमत है, ये सरकार को बोलना चाहता हूं, डमी सरकार, इस डमी सरकार को मैं बोलना चाहता हूं कि इस तरह के गड्ढे छोड़ दे। ये मुल्क के नुकसान में है, ये कौमों के नुकसान में है, ये ज़बानों के नुकसान में है, ये कोयटा के नुकसान में है। कल नहीं बताना कि हालात क्यों खराब हो गए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि ये हालात कहां के एजेंसी आ गए। इसराइल की एजेंसी है या अमेरिका की एजेंसी है, CIA है या इंडिया का एजेंसी है या रशिया और चाइना का एजेंसी। अभी वरगला नहीं सकते, हमें पता है कि कौन कर रहा है इंटरफेरेंस, हमें पता है, हम शऊर रखते हैं। कोई बाहर से जो है कोई ऐसे प्रॉक्सी नहीं आ रही है कि इधर जो है अभी लड़ा है। ये यहां पे कोयटा के अंदर हालात का जिम्मेवार कौन है? वही लोग हैं जो जिम्मेवार है इसके, वही लोग इसके जिम्मेवार है। इसके हालात को खराब कर रहे, हमें पता है वो खराब करना चाहता है, कोयटा को नस्ल नाबूद करना चाहता है। और इसमें जो मुतासर होते हैं, सबसे वो लोग मुतासर होते हैं जो बहुत पुराने हैं, वो लोग सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजी है। मैं बार बार कह चुका हूं कि इस टाइम भी हमारे पोजीशन में जो है 85% पहाड़ जो जिसका पहचान जो इंसान का पहचान पहाड़ से हो सकता है, वो अभी भी हमारे कब्जे में है। 1000 साल पुराने भी हमारे कब्जे में थे, अब भी हमारे कब्जे में है, इस टाइम भी है हमारे कब्जे में। पूरा कोयटा का 85% पहाड़ हमारे कब्जे में, जो शनाख्त रखता है। पहाड़ से शनाख्त शुरू होता है, सन ऑफ सॉइल कहां से शुरू होता है? ये बाहर के लोग, बाहर के सूबे वाले, बाहर के जो ऑफिसर्स, काम उसका बॉर्डर का है, लेकिन यहां आकर के इन्होंने कैलकुलेटर रखा हुआ है, DHA के अंदर जमीनों को कब्जा करते हैं। आपका क्या काम है भाई? आप अपना बॉर्डर को संभाले, आप अपना और चीजें संभाले। ये सारा मामला तो यही आपके कैलकुलेटरों से शुरू हुआ है
کہ آج جو ہے آپ نے 1500 ایکڑ جو ڈی ایچ اے کو دے دیا, آپ نے 2000 ایکڑ ڈی ایچ اے کو دے دیا, آپ نے کون دے رہا ہے یہ زمین؟ بتائے مجھے کون دے رہا ہے یہ زمین؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ڈکٹیشن کہاں سے حالات کو خراب کر گئے. خدا را اب ریکویسٹ کے لیے آئے ہیں, کوئی اسلحہ وغیرہ آپ نے نہیں اٹھایا کہ آپ پہاڑ پر چڑھے ہیں. اب آپ کے پاس صافی حضرات کے پاس یا سوشل میڈیا یا جو بھی ہے اس کے پاس جب آئے ہیں تو اب ریکویسٹ کے لیے آئے ہیں. شریف قوم ہونے کے ناطے ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے بیفور یو. اب ہم آپ کے سامنے ایک شریف قوم ہونے کے ناطے سے بول رہے ہیں. یہی شرافت ہے کہ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہم, یہی ہماری شرافت ہے. آپ میرے ذہن میں واضح کریں بولو گا, چونکہ مجھے قانون رہتا ہے, وہ تو اپنی بات ہے, کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے ذرائع والے انفارمیشن والے کو میں چوتھی پلر سمجھتا ہوں. آپ کے علاوہ تو یہ سسٹم ہی نہیں چلتے, مجھے پتہ ہے نا. حقیقت آپ نے لانا ہے میدان پہ, باقی پھر عدلیہ اس کا نوٹس لے لے تو اچھی بات ہے. حالیہ روا بندوبست میں ضلع کوئٹہ اور پشین میں مسلخ پہاڑ کے شرقی اور غربی دامان میں واقع مختلف محال کاریزات موزجات میں بازی قبیلے کی بلا پیمودہ اراضیات کی جدید پیمائش زیر دفعہ 116 لینڈ رینیو ایکٹ 1967 کے تحت 50 تا 70% کے لالچ میں رینیو عملہ اور سیٹلمنٹ افسر و تحصیلدار بازی قبیلے کی بلا پیمودہ اراضیات میں عارضی پڑے بطور ہمسایہ پوندے اور رینیو ریکارڈ میں کی گئی واضح غبن زدہ زمینداروں کے پیک جیلی انتقالات رکھنے والے قبضہ نام نہاد زمینداروں کی کمزوری سے بہتر فائدہ اٹھانے کو مال غنیمت جان کر اس میں ڈی ایچ اے کے کچھ لینڈ پرووائڈر انہوں نے بھی لینڈ مافیاز کے ذریعے ان پوندوں کو اکسا کر ان کے قبضے کو اپنے ذاتی لالچ کے لیے رینیو رول میں جواز فراہم کر کے بعضی قبائل کی جدید پشتی بلا پیمودہ اراضیات کے ان کے نام پہ سیٹلمنٹ کروا رہے ہیں. رینیو عملہ جو متعلقہ وہاں پہ جائز زمیندار ہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کوئی قبضہ گر ہو, وہ زیادہ پرسنٹیج دیتے ہیں.